السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بیماری کا شکار ہونے کے بجائے ہم باطل کی سازشوں کا شکار ہو گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں موت کے ڈر سے ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہو گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم حکومت کو خوش کرنے کے لیے، باطل طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ ایسے فیصلے سنا دیے جس کے وجہ سے ہمارا ایمان چلا گیا اور ہمارے پیچھے چلنے والے لوگ گمراہ ہو گئے؟ دنیا کے اندر جو بھی حالات آتے ہیں اور جو بھی حالات آنے والے ہیں، ان سب کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات اور جو واقعات آئے ہیں، جن چیزوں کا مقابلہ آپ کو کرنا پڑا، وہ ساری چیزیں قرآن میں بیان فرما چکا ہے۔ اب یہ بیماری ہے یا یہ سازش ہے، یہ قرآن سے ہی ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن کو چھوڑ کر دنیا کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی لاشوں کو دیکھ رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دفن کر دیا جو صرف بے ہوش تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو جلا دیا جنہیں دفن کرنا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کو دفن کر دیا جو جلنے والے تھے؟ بیماری کے ڈر سے ہم نے کسی کی شکل دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا، ہم نے کسی کی باڈی کو کھولنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ ہمارے اپنی اولاد، ہمارے اپنے گھر والے ہم سے بھاگ رہے تھے بیماری اور موت کے ڈر سے۔ موت حقیقت ہے، یہ آنے والی ہے، اور اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تو ہو سکتا یہی موت ہمارے لیے اللہ کو راضی کرنے کا سبب بن جائے، یہی موت کا ڈر۔ اور اگر ہم بیماری سے ڈر کر اللہ سے دور بھاگیں گے، صفوں کا اتحاد ختم کر دیں گے، عبادتوں کے اندر ہم کوتاہی کریں گے، تو یہی موت کا ڈر اور یہی بیماری ہمیں اللہ سے دور کر دے گی۔ ہمیں صحیح اور صحیح کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے، وہ قرآن سنانے کے بجائے حکومت کے فیصلے سنا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی سازش کی جا رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں قرآن کو جاننے والے جو یہود و نصارہ کی پلاننگ ہے کہ علماء بنا کر ان کو ہمارے بیچ چھوڑ دیا گیا ہو اور وہ باطل کا ساتھ دینے کے لیے ہمارے اوپر باطل کے فیصلے سنا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہمیں اللہ کے حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتانے کے بجائے باطل کے ساتھ مل کر ہمیں اللہ کے حکموں سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کرنے کی؟ باطل ہمارے نمازوں کا دشمن نہیں ہے، باطل ہمارے زکوٰۃ کا دشمن نہیں ہے، باطل ہمارے حج کا دشمن نہیں ہے، بلکہ باطل کو دشمنی ہے اللہ کے راستے سے، دعوت کے راستے سے، اللہ کے راستے میں لڑنے سے، اور وہ ہمیں روکنا چاہتا ہے۔ باطل کے دل میں رعب اللہ ڈالنے والا ہے، لیکن ہمیں حق کے راستے میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے حق کے راستے کو چھوڑا، موت کے ڈر سے ایسے ایسے فیصلے سنائے، شاید
پتہ نہیں ہمارا ایمان بھی باقی رہا یا نہیں رہا، ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رہی یا نہیں رہی، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے سینوں میں قرآن ہے، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، کیا قرآن صرف تراویح میں سنانے کے لیے ہے؟ کیا قرآن صرف ہمارے سینوں میں محفوظ رکھنے کے لیے ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا آپ نے مجموعے میں سنایا، لوگوں کو سنایا، لوگ ایمان میں آئے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خود قرآن سن کر اسلام کو اپنایا، ایمان کو قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خود ایمان قبول کیا قرآن سن کر۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم قرآن سنانے کے بجائے حکومت کے فیصلے سنا رہے ہیں؟ یہ سازش ہے یا بیماری اس کی تہ تک ہم پہنچ پائے یا نہیں؟ کیا یہ بیماری ہے تو پھر جب حکومت چاہ رہی ہے، جب یہ بیماری بڑھ رہی ہے، اور جب حکومت چاہ رہی ہے یہ بیماری گھٹ رہی ہے؟ کیا ہے یہ؟ اس کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں علماء سے رابطہ کرنا پڑے گا اور سوال پوچھنے پڑیں گے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسی بیماری آئی تھی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صفوں کے اندر فاصلے بنا کر نماز ادا کی تھی؟ یہ پوچھنے کی ضرورت ہے۔